بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل نے جس بربریت کا، درندگی کا، وحشیانہ پن کا مظاہرہ کیا تھا، اس کو پورا 1 سال ہو گیا، اور یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی مظالم ہوئے، قتل و غارت گری کے بازار ہوئے، انسانیت سوچ سلوک کیے گئے، لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس ظلم کی میڈیا کوریج، لائیو کوریج نہیں ہوئی تھی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں اڑتے ہوئے چیتڑے اور قتل ہوتے ہوئے بچے اور لٹتی ہوئی عزتیں اور مساجد اور مدارس کا تقدس پامال ہوتے ہوئے دنیا اپنی آنکھوں سے، کیمرے کی آنکھ سے لائیو مناظر نہیں دیکھتی تھی، لیکن یہ تاریخ کا وہ سیاہ دور ہے کہ مظالم کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا، لائیو کوریج ہوئی، لیکن مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اقوام متحدہ خاموش مجرمانہ تماشائی بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں کہ جب اقوام متحدہ 1945 میں بنا، بہت سے اسلامی ممالک اس وقت تک آزاد نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کی نمائندگی اقوام متحدہ کے اندر نہیں تھی۔ بہت سے اقوام متحدہ کے رولز، ان کے لاز، ان کے قوانین، ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی، ان کا چارٹر آف ایجنڈا، اس میں شریعت سے متصادم قوانین ہیں۔ ایک یہ کوشش کی جائے کہ اقوام متحدہ کے قوانین کو بھی ریویو کیا جائے۔ دوسری بات، ویٹو پاور رکھنے والے جو بڑے ممالک ہیں وہ سارے غیر مسلم ہیں۔ 8 ارب انسانوں کی آبادی میں 2 ارب مسلمان ہیں۔ 1/4 مسلمانوں کی نمائندگی اور ریپریزنٹیشن ویٹو پاور والے ارکان میں نہیں۔ اس کے لیے کوشش کی جائے اسلامی تعاون تنظیم کو، غیر فعال تنظیم کو فعال کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب خصوصی طور پر اپنا کردار ادا کرے۔ اور میں یہ کہوں گا، الجزائر کے ایک سائیکیٹرسٹ نے کہا تھا کہ ظالم پوری دنیا میں کسی بھی رنگ و نسل کے ساتھ آئے، وہ ایک زبان بولتا ہے، ایک زبان سمجھتا ہے۔ ظالم ہمیشہ تشدد کی زبان بولتا ہے، ظالم ہمیشہ تشدد کی زبان سمجھتا ہے۔ اسی لیے اب بات مذمت سے مرمت تک جائے گی۔ ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دیں گے کہ جب ایک مچھی جس کے پورے گھرانے کو اڑا دیا جاتا ہے، وہ ملبے کے ڈھیر میں ماں باپ کی لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر دنیا کو پکارتی ہے، کین یو سی می، کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ وہ معصوم بچے جو کھانا کھانے کے لیے برتن ہاتھ میں لیے راشن کے انتظار میں ہے، وہ خون سے آلودہ برتن اور جسموں کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک بچی پوری دنیا کے مسلمانوں کو، 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو، ان کی افواج کو، 2 ارب مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر یہ کہتی ہے، میں محمد الرسول اللہ کے در پر جا کر تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ اس لیے عزم کیجئے، جس کو اللہ نے جہاد کی توفیق دی وہ جہاد کرے گا۔ طارق بن زیاد کی طرح اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالے، محمد بن قاسم کی طرح حجاز سے دیبل پر پہنچے، اور صحابہ اکرام کی طرح اپنے گھوڑے بحر اٹلانٹک اور بحر ظلمات میں ڈال کر بتا دے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جلسوں سے، ریلیوں سے، مظاہروں سے، کنونشن سے، بیانات سے، بھوک ہڑتال سے، بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے، میں ایک بات کہتا ہوں، اصل جہاد ہے، لیکن جب تک ہم جہاد نہیں کر سکتے، قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے، بارڈر کی وجہ سے، ہم جلسے، جلوس، احتجاج، مظاہرے، ریلیے، آگاہی مہم کریں گے، اور
تم کس مرض کی دوا ہو، تم جا کر وہاں جہاد کرو جب پرچم لے کر نکلے ہیں۔ یہ خاک نشی مقتل مقتل اس روز سے لے کر آج تلک، جلات پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔